جی قاری صاحب یہ فرمائیے گا کہ جب ایک مکتبہ فکر کے اندر سے ایک ایسا گروہ پیدا ہوتا ہے جس پر یہ الزام لگتا ہے کہ وہ دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہے، وہ اپنی ایک الگ دھڑے بندی کر لیتا ہے، ایک الگ گروپ بنا لیتا ہے، اسی مکتبہ فکر کی ایک سیاسی قوت بھی ہوتی ہے۔ جب وہ طاقتور پلیئر اپنے آپ معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے تو ایک سیاسی جماعت کے طور پر آپ کتنا خطرہ محسوس کرتے ہیں کہ سیاسی طور پر معاملات ٹیکل کرنے کے لیے کشن کم ہو گیا ہے؟ میں بحیثیت ایک سیاسی کارکن کے اور جمعیت علماء اسلام کے ایک ورکر کے حیثیت سے میں آپ کو برملا یہ کہتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام عدم اس کی داعی ہے، عدم تشدد کی داعی ہے، اور مسلح جدوجہد کی JUI نے کبھی بھی حمایت نہیں کی ہے، نہ کی ہے نہ کرتی ہے، بلکہ ہم نے ہر محاذ پہ اسے کنڈم کیا ہے۔ وہ چاہے اس دیوبندی مکتبہ فکر میں کہیں نہ کہیں اس سے انوالومنٹ ہو یا کسی اور کی طرف سے ہو، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہم JUI نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی ہے۔ یہ کہنا تو بڑا آسان ہے کہ کسی کے اوپر الزام لگا دیے جائے، لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے گا تو اس کے پھر بہت دوری ہوتی ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ ایک چیز جو بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے، جو کچھ یہاں ہو رہا ہے، جو دھڑے یا جو گروپس کر رہے ہیں، ان کی پش پر کون ہے، وہ کون سی قوتیں ہیں کہ جن قوتوں نے ان لوگوں کو اس حد تک پہنچایا ہے؟ آخر وہ کون لوگ ہیں، وہ کیا قصہ ہے؟ جو سوال قاری عثمان صاحب جو سوال آپ اٹھا رہے ہیں کہ آخر ان کی پش پر کون ہے، آپ اسی سوال کا جواب آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ جی جو سوال آپ اٹھا رہے ہیں میں یہ کہوں گا اس کا جواب میرے ذہن میں کہ حکومت جو ہے وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی تہ تک جائے، اور یہ حکومت کا کام ہے کہ اسے بے نقاب کر کے اور اس سے لوگوں کو اس قسم کے ظلم سے نجات دلائے۔ جی جمیل صاحب یہ بتائیے، آپ نے بڑا انٹرسٹنگ سیناریو جو ہے وہ پیش کیا ہے، سوئچ آن اور سوئچ آف کی طرح یہ لڑائیاں چل رہی ہے، پہلے لسانی پھر فرقہ وارانہ۔ کیا اس سے یہ لگتا ہے کہ کوئی ایک ہاتھ ہے جو اس سارے کھیل کو بن رہا ہے؟ دیکھیے بات یہ کہ میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، 1989 میں کڈنیپنگ فار رینسم بے تحاشا ہو گیا تھا، اور یہ طاہر صاحب یہ وہ کرائم ہے جو بالکل میرا خیال ہے 25 سے 30% سالو ہوتا ہے۔ ہم اس وقت فارم ہوئے، ہمارا ماشاءاللہ سے ڈیٹیکشن ریٹ چلے گیا 95% پہ۔ کیوں؟ ہم نے سائنٹیفک ٹیکنالوجیز یوز کیے، ہم نے انٹیلیجنس نیٹ ورک یوز کیا، اور ہم بڑے کم لوگ تھے، ہم نے 4-5 لوگ تھے جنہوں نے بریک تھرو کر کے پورا یہ ڈیٹیکشن کیا ہے اپ ٹل دا ایئر 2000۔ یہ سیریسلی لینا، یہ ہوم ڈپارٹمنٹ، یہ منسٹری، یہ انٹیلیجنس نیٹ ورک کو ڈیولپ کرنا لازمی ہے۔ بٹ اس سٹیج پہ میرا خیال ہے علماء جتنے ہیں ڈفرنٹ مذاہب کے، ان کو یہ رول پلے کرنا ہے۔ دیکھیے آپ نے بین کر دیے گروپس، انہوں نے بین کرنے سے کیا ہوا؟ کچھ فرق نہیں پڑا، انہوں نے دوسرے نام سے کھول دیا۔ وہی لوگ ہیں، جرنلسٹ جب لکھتے ہیں کہتے ہیں یہ بین گروپ کا تھا پہلے، تو بین کدھر ہوا گروپ؟ یہ تو سب ایگزسٹ کر رہے ہیں، اسی فارم میں ایگزسٹ کر رہے ہیں۔ تو آپ کے پاس تو بے تحاشا ڈیٹا اویلیبل ہے، تو ان کے فونز بگ کرنا، ان کے پیچھے لگنا، ان کے لیے ڈیٹا کلیکٹ کرنا، اور عالم جتنے الگ الگ گروپ کے، جمیل یوسف صاحب آخری سوال، ان کو لگا سکتے ہیں۔ جمیل یوسف صاحب میں آپ کو بہت امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں کہ یہ جتنے عالم دین ہیں، یہ لوگ اپنے 4-4 5-5 کلوز لوگوں کو لگا سکتے ہیں، پینیٹریٹ کر سکتے ہیں، ایک انٹیلیجنس نیٹ ورک کر سکتے ہیں، ایک ملک کے فائدے کے لیے، کہ یہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون خراب عناصر ہیں ہمارے میں، خود میں۔ سب اپنے آپ کے گربان کو دیکھیں جو یہ حرکت کر رہے ہیں، آپ یہ کرنا شروع کر دیں، سرکار کے ساتھ لنک کر لیں، اور آپ دیکھ لیجئے کہ 25-30 دن میں کیسا رزلٹ آتا ہے۔ جمیل صاحب میرے پاس وقت بالکل نہیں ہے، یہ آخری سوال ایک آدھ منٹ میں بتائیے کہ آپ جس حکومت سے اتنی امید رکھتے ہیں کہ وہ ان مسائل کو حل کریں، خود وہ حکومت ان الزامات سے مبرہ نہیں ہے، اس پر یہ الزامات عائد ہوتے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ ایسی حکومت سے ہم پھر امید کیا وابستہ کریں؟ دیکھیے امید بغیر تو طاہر صاحب کچھ نہیں ہوتا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اب عالم دین خود نکل آئیں، خود کا ایک گروپ بنائیں، جیسے میٹنگ کی گورن ہاؤس میں نہ کریں۔ اس حل کا مطلب یہ ہے کہ آپ حکومت سے مایوسی ظاہر کر رہے ہیں؟ دیکھیے بات مایوسی کی نہیں ہے، اگر یہ ابھی کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ سن 89 سے کتنی گورنمنٹس آ گئی ہیں، کس نے کیا اسٹرینتھن کرنا ہے لا انفورسمنٹ کو؟ کس نے کہا کہ ہمارا انٹیریئر ڈیفنس؟ آپ دیکھیے جیسے ملک کا ایکسٹیریئر ڈیفنس بڑا امپورٹنٹ ہے، آپ کا انٹیریئر ڈیفنس تو روز کا ہے۔ بہت شکریہ جمیل یوسف صاحب۔ پاکستان کا ساحلی روشنیوں کا شہر عروس البلاد کراچی ماتم کناں ہے کہ دیکھو گے تو ہر موڑ پہ مل جائیں گی لاشیں، ڈھونڈو گے تو اس شہر میں قاتل نہ ملے گا۔ یہ تھا آج کا پروگرام۔
اپنے تبصروں اور مشوروں سے ضرور نوازیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے aina@dunyatv.tv۔ محمد طاہر کو اجازت، اللہ نگہبان۔